السلام علیکم ناظرین، انتخابی شیڈول کا اعلان ہوتے ہی انتخابی امیدواروں نے اپنی اپنی پارٹیوں سے رابطے شروع کر دیے ہیں جن کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے دفاتر میں ویرانی اور سناٹے کا سماں ہے اور ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی کہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان میں پی ٹی آئی کے پاس کسی نے رابطہ کیا ہو۔ پختونخوا کا معاملہ بالکل مختلف ہے، وہاں ان کے پاس بہت امیدوار ہیں، ایک ایک سیٹ پر کئی امیدوار ہیں۔ بلوچستان کے شمالی حصے میں کچھ شہروں میں، جیسے یہ کوئٹہ کے آس پاس کا جو علاقہ ہے، وہاں پی ٹی آئی کے کچھ دفاتر میں ہجوم ہے، لیکن امیدواروں کے نہیں بلکہ کارکنوں کا، اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں افغان مہاجرین خاصی تعداد میں رہتے ہیں اور کچھ وہ عناصر جن کا ٹی ٹی پی سے رابطہ ہے، کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک ظاہر ہے بہت ہی محدود علاقہ ہے جس میں پی ٹی آئی موجود ہے۔ پشتون علاقے کی بات نہیں کر رہا، پشتون علاقہ تو خاصا وسیع ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کا جو حلقہ ہے ووٹروں کا یا حامیوں کا، وہ بہت ہی محدود ہے، اس لیے ہم بلوچستان کو کنسیڈر نہیں کر رہے۔ کل انہوں نے کنونشن کیا، بڑا زور لگا کر پورے صوبے سے انہوں نے ورکر بلائے، لیکن جو تعداد تھی وہ 1,500 سے زیادہ نہیں بڑھ سکی، حالانکہ اس کنونشن میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی کے بعض قائدین پشاور اور دوسرے پختونخوا کے دوسرے علاقوں سے بھی آئے تھے۔ تو یہ اگرچہ پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل یہی بتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا عدیم النظیر اجتماع تھا، لاکھوں افراد تھے، حقیقت میں 1,500 سے زیادہ کا ہجوم نہیں تھا۔ آپ ان کی اپنی ویب سائٹ پر جا کر پشین کا یہ جلسہ دیکھ سکتے ہیں جس میں 1,500 کا ہجوم ایک حلقے میں، ایک دائرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو باقی پنجاب اور سندھ میں تو پی ٹی آئی کا کہیں کوئی وجود یا سرا نہیں مل رہا، کوئی کھرا نہیں مل رہا کہ کہاں پائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار۔ اور سب سے اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اہم سے مراد یہ ہے کہ جو موسم کا پتہ دیتی ہے، سیاسی حالات کس طرف جانے والے ہیں اس کا پتہ دیتی ہے، دو چیزیں ہیں، ایک تو الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی فیوچر کے حوالے سے۔ ہمایوں اختر خان جو آخری دم تک پی ٹی آئی کی وفاداری کا دم بھر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، اور وہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کے صاحبزادے ہیں، تو ان پر تو کسی قسم کا دباؤ ڈالے جانے کا بھی امکان نہیں پیدا ہو سکتا۔ جس طرح اعجاز الحق پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، اسی طرح اس پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا، لیکن ہمایوں اختر نے کل پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا اور وہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہو گئے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چند دن پہلے یہ خواہش ظاہر کی تھی، چند دن یا کچھ عرصہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے یہ کسی سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اگر مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاؤں تو کیا مجھے قبول کر لیا جائے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کو تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے اور اب انہوں نے اچانک یہ فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی چھوڑ کر جہانگیر ترین پارٹی میں شامل ہونے کا۔ اور ہمایوں اختر خان وہ ہیں جو ظاہر ہے ان کا ایک سیاسی ماحول سونگھنے کا جو تجربہ ہے، جو صلاحیت ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ اگر پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے کچھ نہیں ملنا، یہاں سے جتنا دانہ چگنا تھا انہوں نے چگ لیا، اب مزید یہاں دانہ موجود نہیں ہے اور دانہ چگنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے، کوئی صورتحال بھی نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا شاکنگ واقعہ ہے۔ دوسرے بہت سارے لوگ چھوڑ کر گئے، لیکن ہمایوں اختر کا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سمت ہے ہواؤں کی وہ پی ٹی آئی کو بھی نظر آ گئی، ہمایوں اختر خان کو بھی نظر آ گئی۔ باقی ہمایوں اختر صاحب کے بارے میں ہم اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، اگرچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اختر عبد الرحمن کے صاحبزادے ہیں جنہوں نے سٹنگر میزائل اور دوسرے اس طرح کے میزائل بیچ کر دوسرے ملکوں کو راتوں رات اپنی اولاد کو اربوں پتی بنا دیا، اور راتوں رات ان کی فیکٹریاں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ پاکستان کے 20-25 دولت مند ترین خاندانوں میں شامل ہو گئے، جبکہ اختر عبد الرحمن ضیاء اللہ کی حکومت میں آنے سے پہلے صرف تنخواہ پر گزارا کرنے والے آدمی تھے، اور تنخواہ میں جتنا گزارا ایک خاندان کا اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے وہ اچھی طریقے سے ہو رہا تھا، لیکن اتنا زیادہ ان کے کبھی فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی زیادہ دولت ملے گی۔ افغان جہاد ضیاء دور کے جرنیلوں کے لیے سونے کا
ایک ذخیرہ تھا اس کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور ضیاء الحق کے جرنیلوں نے جو مال بنایا اس کی مثال مشرف دور تک نہیں ملتی تھی۔ مشرف کے بعد تو پھر نئی مثالیں قائم ہوئیں، اور پھر باجوہ کے دور میں اور رحیل شریف کے دور میں تو ریکارڈ کرپشن ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے تک جو سب سے زیادہ ریکارڈ کرپشن کا بنایا وہ یہی اختر عبد الرحمن اور اس طرح کے فضل حق دوسری ٹیموں نے بنایا۔ تو دولت ان کے پاس بے پناہ ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ ایک لالچ ہوتا ہے نا۔ تو ہمایوں اختر خاندان نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ماشاءاللہ برکات و فیوز خوب سمیٹے ہوں گے، کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ کہ ہمایوں اختر خان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اپنے بل پر الیکشن جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن اہمیت یہ ہے کہ وہ ایک اشارہ واضح کر دینے والا فیکٹر ضرور ہے، اور جس کی پی ٹی آئی کو پریشانی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب بھی امید ہے، اس کی اکثریت کو اب بھی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور الیکشن ملتوی ہو جائے گا۔ اور ان کے جو آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ امیدیں ظاہر کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ان کی کچی امیدوں کا کچا پن دیکھیے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ نے وہ رٹ ان کی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے کہ جناب انتظامی افسروں کے بجائے جوڈیشل عملہ جو ہے وہ انتخابات میں تعینات کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے واقعے کے بعد پشاور ہائی کورٹ والوں کو یہ رٹ نہیں سننی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا آئین کے مطابق تو ظاہر معاملہ ٹھوس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر آئین کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ ظاہر کارگر نہیں ہوگا، وہ سپریم کورٹ میں آ کر ختم ہو جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی والے یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور ڈو کر دے گی، کینسل کر دے گی، کالعدم کر دے گی۔ یہ ان کی دماغی اور ذہنی حالت کی کیفیت ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ اب پشاور ہائی کورٹ کچھ نہ کچھ کرے گی اور الیکشن ملتوی ہو جائیں گے۔ دوسرا ان کا سہارا پختونخوا میں بم دھماکوں کا ہے ٹی ٹی پی کی طرف سے۔ تو ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے اگر دہشت گردی میں اضافہ کر دیتے ہیں اور خدا نخواستہ ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا تو اس صورت میں پختونخوا کے کئی اضلاع میں، سارے صوبے میں نہیں، کئی اضلاع میں الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، اور اس سے باقی قومی انتخابات پر فرق نہیں پڑے گا۔ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے، لیکن وہ ظاہر محدود گنتی ہوتی تھی، 1 یا 2 سیٹوں پر کسی کے امیدوار کی وفات کی وجہ سے یا کسی حادثے کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ اگر انہوں نے کیا تو شاید معاملہ 10، 12، 8، 10 سیٹوں تک پہنچ جائے قومی اسمبلی کی۔ تو اس سے زیادہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ٹی ٹی پی والے دہشت گردی کر رہے ہیں، کرنے کے ارادے ہیں، یا دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، پیغامات بھی بھیج رہے ہیں، لیکن حاصل وصول اس کا ان کو پی ٹی آئی کو صرف یہ ہوگا کہ باقی پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے۔ اور یہ جو پروگرام بنا رہے ہیں نا، کہ ارادے بنا رہے ہیں یا امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن ملتوی ہو جائیں گے، تو وہ کام نہیں ہونے والا۔ اچھا، یہاں 2-3 دن سے آپ نے تماشا دیکھا کہ پہلے جب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن عملاً تو انہوں نے پوسٹ پون ہی کر دیا نا، جب انہوں نے کہا کہ آر او حضرات جو ہیں وہ انتظامی افسر قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، تو گویا کہ ان کو فارغ کر دیا۔ تو اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے جشن منایا، اور جب معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ الیکشن کے حق میں ہوا تو پھر سب سے زیادہ سوگ بھی پی ٹی آئی کی میڈیا پرسنز نے منایا۔ ان کے آپ پروگرام دیکھیں، تمام ٹی وی چینلز پر ان کے 1-1، 2-2، 3-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پروگراموں کی جو وہ ٹون ہے، جو ان کا کنٹینٹ ہے اور جو ان کی فضا ہے، وہ آپ کو بتا دے گی کہ ایک قسم کا سوگ ان پر طاری ہے۔ ان کا ایک بہت بڑا بھونپو ہے پی ٹی آئی کا، کامران خان۔ اس نے جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اب سب بے فکر ہو کر بیٹھ جائیں، وہ کیا کہتے ہیں، ٹھنڈ پروگرام آ گیا اور الیکشن نہیں ہونے۔ میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے، اب مہر لگی ہے الیکشن نہیں ہونے، اور جب وہ الیکشن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر اس کی میاؤں میاؤں کل رات ٹی وی پر دیکھنے کے قابل تھی۔ تو یہ پی ٹی آئی کا تماشا ہے کہ وہ اب سوگ میں ہے، لیکن اس کو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ایسا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ان کے ذہنی حالت کا اندازہ کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب امریکہ، وہ شاہین صبائی، وہ بڑھاپے میں بالکل اس کی عقل جو ہے وہ 6 سالہ بچے سے بھی کم ہو گئی ہے۔ 6 سالہ بچہ بھی جو بات نہیں کرتا وہ شاہین صبائی کرتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ میں مقدمات
مقدمات چلیں گے عمران خان کے پارٹی کی طرف سے پاکستان کی حکومت کے خلاف، اور پھر وہ عدالت والے آئیں گے اور عمران خان کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کی عدالت میں انڈیا کے کسی لیڈر کے خلاف مقدمہ چلے اور پھر ہم یہ سوچیں کہ اب مقدمے میں پاکستانی عدالت نے انڈیا کے فلاں آدمی کو مجرم قرار دے دیا ہے، اب پولیس جائے گی اور اسے پکڑ کر لے آئے گی۔ یہ اتنی اہم کانہ بات ہے جو علیمہ خان کی عقل بھی ظاہر مت ماری گئی ہے، اور وہ شاہین صاحبائی اور ان سب کی مت ماری گئی ہے کہ عالمی یہ برطانیہ اور امریکہ کی عدالتیں پتہ نہیں اب کیا کرنے والی ہیں۔ اول تو ان عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہی نہیں ہے۔ کیا مقدمہ چلے گا کہ لاہور کی پولیس نے وہ مروت کو پکڑ لیا ہے اور اسلام آباد پنڈی کی پولیس نے عمران خان کو پکڑ لیا ہے، ان کو رہا کرواؤ، وہ ضمانت وہاں جا کر درخواست ضمانت دینے والے ہیں یہ کہ ان کی ضمانت منظور ہو جائے گی۔ عجیب قسم کی حماقت ہے۔ ہاں، عالمی عدالت میں یہ معاملہ لے جا سکتے ہیں، لیکن عالمی عدالت میں معاملہ لے جانے کا کچھ کرائیٹیرین ہوتا ہے، وہ یہ پورا نہیں کرتے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ماضی کے برعکس جب بھی ماضی میں کسی وزیر اعظم کے خلاف پاکستانی ریاست نے ایکشن کیا تو عالمی سطح پر کچھ نہ کچھ ملک ہمیشہ موجود رہے ہیں جو اس کی مدد کرتے رہیں، ان لوگوں کی فیور کرتے رہیں، اگرچہ وہ دباؤ کارگر نہیں ہوا۔ نہ تو بھٹو کو پھانسی سے بچایا جا سکا، نہ نواز شریف کو 8-7 سال کے لیے سیاست سے باہر رکھنے کا فیصلہ ملتوی کرایا جا سکا، لیکن تینوں مواقع پر بھٹو کے بارے میں بھی اور 2 مرتبہ نواز شریف کے بارے میں بھی اور ایک چوتھی مرتبہ بے نظیر کے بارے میں بھی عالمی دباؤ آیا کچھ نہ کچھ ملکوں کی طرف سے۔ تو کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عمران خان پر اتنی بھاری مصیبت آ پڑی ہے؟ دنیا کے کسی ایک بھی ملک کی طرف سے عمران خان کی فیور کے لیے پاکستانی حکومت سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ صرف ایک ملک نے مطالبہ کیا، لیکن وہ بھی اپنی پارلیمنٹ کے اندر مطالبہ کیا، کسی سفارتی فورم پر مطالبہ نہیں کیا، اور وہ تھا اسرائیل، جس کے ارکان نے پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پیش کی اور عمران خان کی حمایت میں تقریریں ہوئیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں عمران خان کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کی۔ اچھا، دوسرا واقعہ جو میں کہہ رہا تھا کہ اہم ہے وہ ہے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اور پھر کچھ دوسرے وزیروں کے استعفے۔ ان استعفوں کا ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی معنی ہے کہ یہ اندر کے لوگ ہیں، ان کو سب پتہ ہے، ہمارے سے زیادہ پتہ ہے۔ انہوں نے جب استعفیٰ دیا اس کا مطلب ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو سکتا ہے، وہ ان سے زیادہ باخبر نہیں ہیں۔ یہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں، اس سے قطع نظر یہ ہماری بحث نہیں ہے کہ وہ اچھے ہیں یہ برے ہیں، لیکن ان کا استعفیٰ دینا، اور ابھی مزید استعفے بھی آئیں گے جو الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ اگر 1-2 روز تک استعفے نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا، ان میں سے کسی کا الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، اور بہت سارے ان میں ایسے ہیں جو الیکشن کے فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں۔ ایک استعفیٰ آ سکتا ہے۔ تو ان استعفوں کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اس پر مہر لگ گئی ہے۔ ناظرین، ان کی ایک امید افغانستان ہے، افغانستان سے کس مداخلت کی یہ توقع کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ افغانستان میں کچھ بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ اس کے 2 سمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو امریکہ نے یہ واضح کر دیا ہے، یہ پچھلے دنوں ان کا امریکی اخبارات میں یہ چیز آئی تھی سامنے، کسی حکومتی وزیر یا عہدیدار کی طرف سے بیان نہیں آیا تھا لیکن اندر کی سٹوری چھپی تھی، وہ یہ تھی کہ امریکہ طالبان کی جو اپوزیشن ہے ان کی مدد کرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ عالمی برادری کے ذریعے، عرب ملکوں کے ذریعے یا یورپی ملکوں کے ذریعے طالبان پر یہ پریشر ڈالا جائے گا کہ وہ الیکشن کرائیں تاکہ ایک حقیقی نمائندہ حکومت افغانستان پر قائم ہو۔ طالبان ظاہر حقیقی نمائندہ نہیں ہیں، وہ ان کے پاس بندوق تھی۔ جب امریکہ یہاں سے نکلا تو ان کے پاس زیادہ بندوقیں تھیں، ان کے پاس زیادہ سپاہی تھے، اور وہ جو کرزئی اور اشرف غنی پارٹی تھی ان کے پاس بندوقوں کی اتنی تعداد نہیں تھی، اور پھر یہ کہ ان کے حامی لوگ بھی شہروں میں کم سے کم، دیہات میں کم سے کم بہت ہی کم تھے، تو وہ فوراً ہی میدان چھوڑ گئے اور طالبان نے قبضہ کر لیا۔ لیکن یہ قبضہ بندوق کا قبضہ ہی کہلائے گا جب تک الیکشن میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ عوام کی اکثریت طالبان کے ساتھ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کرزئی اور اشرف غنی کے جو گروپ ہیں ان کے مقابلے میں طالبان کی عوامی حمایت زیادہ ہے، خاص طور پر دیہات میں ان کا حلقہ اثر خاصا وسیع ہے۔ لیکن کیا یہ اکثریت کی نمائندگی کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اور اکثریت کی نمائندگی تبھی ثابت ہوگی جب یہ الیکشن کرائیں گے،
تو ان پر الیکشن کے لیے دباؤ پڑنے والا ہے، اور وہ دباؤ ٹھیک ٹھاک ہوگا جس کے نتیجے میں افغان حکومت الجھ کر رہ جائے گی۔ دوسرا واقعہ ناظرین پاک افغان سرحد پر ہونے والا ہے، اور یہ مشروط ہے۔ انہوں نے پاکستانی حکام نے طالبان حکومت سے رابطے کیے ہیں کہ دہشت گردوں کو روکو، یہ وہیں سے آ رہے ہیں، ان کو وہیں سے مدد مل رہی ہے، ان کے پاس امریکی اسلحہ، جو حالیت سنگین واقعات پیش آئے ہیں ان میں بھی امریکی اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی ہے، اور ان کو ایک قسم کے اشارے دے دیے گئے ہیں کہ اگر یہ آپ لوگ باز نہ آئے ان کی مدد سے تو پھر ہم بارڈر پر ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ افغانستان کے اندر افغانستان پر حملے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جیسا یہ پی ٹی آئی کے کچھ بھونبو شور مچا رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ سے کوئی معاہدہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان کے اندر جا کر حملہ کرے گا اور امریکی حملوں کو پاکستان کے لیے بیسز دی جائیں گی، جہاں تک اڑا دی گئی ہے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، 0% بھی اس میں صداقت نہیں ہے۔ صداقت صرف اتنی ہے کہ اگر طالبان الیکشن کے دوران اپنے خون خاری کے پروگرام پر اڑے رہے تو پھر بارڈر کے ساتھ ساتھ کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ پاکستان کے نوٹس میں ہے کہ ٹی ٹی پی کے زیادہ تر اڈے جو ہیں وہ پاک افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ ہیں، دونوں طرف ہیں۔ اس کو ہم وہ ہارڈ پرسوٹ کرنا تو شاید نہیں کہہ سکتے، وہ تو اندر جا کر ہوتا ہے، لیکن اگر بارڈر کے ساتھ مثلاً بارڈر کے ساتھ 1 میل 2 میل کے اندر کسی پہاڑی کے علاقے میں یہ ٹی ٹی پی چھپی ہے اور وہاں پاکستانی دستے کارروائی کرتے ہیں تو اس کو کوئی نیا نام دینا پڑے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ان کو کنوے کر دے گی، یہ طالبان کو سرپرست ہیں ٹی ٹی پی کے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ طالبان عقل کے ناخن لیتے ہیں، کیونکہ اتنی عقل تو ان میں بھی ہے کہ اگر پاکستان سے معاملہ بھڑکتا ہے تو ان کی فوج پاکستان کو شکست تو نہیں دے سکتی، لیکن اب پاکستان کا نقصان کرے گی، اور اس سے زیادہ اپنا نقصان کروائے گی۔ طالبان کی حکومت کو اس وقت بارڈر پر کلیشز میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، کیونکہ اس مرتبہ طالبان کو ایک میدان جنگ کی فورس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ کی فوج میدان جنگ کی فورس نہیں تھی، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ لمیٹڈ قسم کے دستے ہوتے ہیں، وہاں تو ساری فوج لڑ رہی تھی کرزئی کی اپنی، تو وہاں یہ گوریلا وار کرتے تھے، بارڈر پر یہ گوریلا وار نہیں کر سکیں گے، پھر ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ان پر اثر ہوگا، اور پی ٹی آئی کی یہ امید کہ افغان بارڈر کے پار سے کچھ بہت بڑا ہمارے حق میں ہونے والا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان بدبختوں کی سوچ تو جہاں تک نیچ ہو گئی ہے کہ جب افغانستان پر حملہ ہوگا تو وہ مشرقی پاکستان کی مثال دیتے ہیں کہ جو اس جنگ میں بنگالی افسروں نے بغاوت کر دی تھی اور پاکستانی فوج کے خلاف وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے تھے، اس طرح کے واقعات تو ہوئے تھے نا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات کی مثالیں دہراتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے پروپیگنڈسٹ ہیں 2-3 شیطان، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ عمران خان کی سرپرستی میں یہ سارا کام ہوا تھا۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے۔ ہاں، یہ تیسری خبر ہے کہ اس ہفتے سے پی ٹی آئی پر سختی میں اضافہ ہونے والا ہے، سیاسی بنیادوں پر نہیں، 9 مئی کی بنیادوں پر، بیرون ملک سے ہونے والے پروپیگنڈے کی بنیادوں پر، اور ٹی ٹی پی سے رابطے کی بنیادوں پر، ٹی ٹی پی سے کام لینے کی بنیادوں پر، ان 3 معاملات پر ان کے ساتھ مزید سختی ہونے والی۔ اس سختی کو بھانپتے ہوئے عمران خان نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یعنی وہ اپنے لا تعلقی کا اعلان کروا دیا پی ٹی اے کی قیادت سے کہ لندن میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1.5 سال تک یہ پاکستان کے خلاف افواہات بکتے رہے ہیں، بکواس بکتے رہے ہیں، اور 1.5 سال کے بعد عمران خان کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہم ان سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ ہتھیار ہے جو وقت گزرنے کے بعد استعمال کیا گیا ہے، اس کا عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، ابھی چند دن باقی ہیں، جس کے بعد یہ چند دن کے اندر یہ انتخابی سرگرمیاں واضح شکل اختیار کرنا شروع کر جائیں گی، اور پھر پی ٹی آئی کو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کا تو خیر ذکر چھوڑ دے، وہاں تو اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو باقی یہ پنجاب اور سندھ میں اپنی حیثیت کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ اور ناظرین، چلتے چلتے یہ میں بتا دوں کہ یہ جو سازش کی گئی تھی الیکشن ملتوی کرانے کی ہائی کورٹ کا، اس میں ایک جج شامل نہیں تھا، اس میں کچھ بڑے جج بھی شامل تھے، اور یہ بڑی گہری پلاننگ تھی جو ایک ہی حلے میں ناکام ہو گئی، اور پی ٹی آئی منہ پیٹتی رہ گئی۔ اور اس سازش میں وہ بھی تھا جس کا تعلق علی افضل شاہی نامی دہشت گرد سے ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔